أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہے، جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، ابھی جو ایام گزر رہے ہیں، جو 2-3 دن کے بعد ہندوستان کی آزادی کا جشن پورے ملک میں منایا جا رہا ہے. تقریباً 75ویں سال میں ہم آزادی کے قدم رکھ رہے ہیں. غلامی کس کو کہتے ہیں اور آزادی کس کو کہتے ہیں، ان دونوں باتوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کی ایک آیت میں ذکر کیا ہے. انشاءاللہ آج کے خطبے میں انہی دونوں باتوں کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تاریخ میں پڑھتے بھی ہیں، اور ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ 1947 میں دیش آزاد ہوا. آزادی سے پہلے ایک غلامی کا نقشہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارا ملک غلام تھا. غلام کس طریقے سے تھا؟ اگر ہم دیکھیں تو غلامی یہ نہیں تھی کہ ہمیں نماز پڑھنے کی پابندی لگا دی گئی ہو، حج اور زکوٰۃ یا عمرہ کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہو، یا اسی طریقے سے اپنی اپنی شریعت اور اپنے اپنے دھرم پر عمل کرنے سے روک دیا گیا ہو. بلکہ غلامی کا جو تصور ہمارے یہاں پیش کیا جاتا ہے ہندوستان کی غلامی کا، وہ یہ کہ باہری لوگ آئے تھے اور آ کر کے انہوں نے یہاں حکومت کی، اپنے نظریات، اپنی سیاست، اپنی سوچ کو ہم پر مسلط کیا اور ایسے نظریات کو پیش کیا کہ جو ایک ہندوستانی جغرافیائی اعتبار سے ہم اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. لہذا اس کے لیے کیا ہوا، جدوجہد ہوئی
تحریکیں چلائی گئیں. خصوصاً اگر آپ ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علماء اہل حدیث سب سے پہلے جنہوں نے تحریک آزادی کو نہ صرف آواز دی بلکہ اسے بڑھایا اور اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا. یہ ساری باتیں اپنی ایک جگہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غلامی کا تصور یہ صدیوں سے پایا جاتا رہا ہے. اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ باقاعدہ ایک انسان کو غلام بنایا جاتا تھا، ایسے جیسے کسی چوپائے کو غلام بنا کے رکھا جاتا، جیسے کسی چوپائے سے کام لیا جاتا تھا، ٹھیک ایسے ہی انسانوں کو اسی طرح سے کام لیا جاتا. باقاعدہ منڈی ہوا کرتی تھی، بازار لگتا تھا، جس طریقے سے مویشیوں اور جانوروں کی منڈیاں لگتی، انسانوں کی منڈی لگتی تھی جہاں پہ انسانوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا. یہ پوری دنیا کے اندر میں تھا. پورے یورپ کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کر لیجئے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا. چین کی تاریخ، روس کی تاریخ، امریکہ کی تاریخ، اسپین کی تاریخ، ان ساری تاریخوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ لوگوں کو باقاعدہ غلام بنایا جاتا تھا. یونان میں انینا نامی ایک بڑا بازار تھا کہ جہاں پر لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. امیر لوگ جاتے تھے، انسانوں کو خرید لیا کرتے تھے اور لا کر کے اپنی ذاتی کام اس کے لیا کرتے تھے. بلکہ بعض دفعہ تو ایسا بھی کرتے تھے کہ اس کو کرائے پر دیتے تھے کہ بھائی اس کو لے جاؤ، جو کرایہ ہوگا ہم کو دینا. خود بھی کام لیتے تھے اور دوسروں کو کرایہ پر دے کر کے کام لیا کرتے تھے. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ اسلام کو اس سلسلے میں کافی بدنام کیا جاتا رہا ہے کہ اسلام نے غلامی کو رواج دیا. ایک عیسائی مورخ ہے، وہ لکھتا ہے جے پول کہ اسلام کے اندر میں جتنے غلام نہیں ہیں اتنی باندیاں ہیں. ان کے یہاں یہ چیز جائز ہے، اور یہ جائز ان کے یہاں کہاں سے آیا؟ یہ قرآن کریم میں ذکر موجود ہے کہ جنگ کرو اور جنگ کرنے کے بعد جو عورتیں ہاتھ آ جائیں ان کو لا کر کے باندیاں بنا لو، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے اپنی بیویوں سے ہم بستری کرتے ہو اسی طرح سے اس سے بھی ہم بستری کرو. تو گویا کہ اسلام کو اس طریقے سے بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام غلامی کا سب سے بڑا ٹھیکیدار ہے، نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ کئی مورخین تو بڑھ چڑھ کر کے لکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر میں سب سے زیادہ لوگوں کو یا انسانوں کو غلام بنانے کا رواج ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب پوری دنیا میں انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا، ٹھیک عربوں کے یہاں بھی غلام لوگوں کو بنایا جاتا تھا. باقاعدہ جنگ میں لوگ شامل اسی وجہ سے ہوا کرتے تھے کہ تاکہ اگر جیت جائیں تو جیت حاصل کرنے کے نتیجے میں جو عورتیں ہوں گی یا جو غلام ہمارے یہاں آئیں گے ہماری طاقتوں میں اضافہ ہوگا. اس طریقے سے ان کے یہاں پایا جاتا تھا. یورپ میں عیسائیوں کے یہاں غلامی کا یہ رواج تھا کہ جو بڑا پادری تھا وہ اپنے یہاں کئی عورتوں کو رکھا کرتا تھا، ان سے ہم بستر کا ہوتا تھا، اور ان سے جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے وہ سارے کے سارے گرجا گھروں میں اس کی غلامی کرتے تھے، گرجا گھر کی خدمت کرتے تھے. یہ ان کے یہاں معاملہ چلتا تھا. خود آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، جس وقت مبعوث نہیں ہوئے تھے، اس وقت اگر ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں بھی باقاعدہ لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، منڈیاں لگتی تھی، نیلامی ہوتی تھی اور بولی لگتی تھی اور ان کو خریدا اور بیچا جاتا تھا. یہاں تک کہ لوگ جب خرید کر کے اپنے گھروں میں لایا کرتے تھے
تو لا کر کے نہ صرف جانوروں کی طرح کام لیا کرتے تھے بلکہ انہیں زد و کوب کیا کرتے تھے، انہیں ستایا کرتے تھے. یا اگر اسی طریقے سے اگر وہ بوڑھے ہو جائیں، اپاہج ہو جائیں، کام کے لائق نہ رہے تو انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا تھا. غلامی کا اس سے بھیانک تصور آپ دیکھیں تو آپ پتہ چلے گا، آپ کو اس سے بڑا بھیانک تصور آپ کو کہیں نہیں ملے گا. لیکن اسلام جب آیا تو اسلام نے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سب سے پہلے غلامی کے تصور کو ختم کیا. آپ پورے قرآن کریم کا مطالعہ کر لیجئے، کہیں آپ کو اس بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن آپ کو غلامی کا تصور دلاتا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو غلام بناؤ. ہاں یہ ہے کہ اگر جنگ ہوئی ہو تو جنگ میں لوگوں کو قیدی بنانے کا حکم دیا جاتا تھا، قیدی بنا لیجئے، اور قیدیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا جاتا تھا. کئی جنگیں ایسی ہیں کہ جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے لوگوں کو قیدی بنایا. روایت کے اندر میں آتا ہے کہ وہ لوگ قیدیوں کو روٹیاں کھلایا کرتے تھے، خود کھجور کھایا کرتے تھے. اس زمانے میں روٹیاں امیر لوگ کھایا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ کھایا کرتے تھے. روٹیاں کسی کے گھر میں شاید ہی نصیب ہوتی ہو. کھجور کی بات عام تھی، کھجور وہاں کی پیداوار تھی، کھجور عام طور سے غریب لوگ بھی کھایا کرتے تھے. لیکن قیدیوں کے ساتھ میں اس قدر اچھا سلوک کیا جاتا تھا کہ ان کو روٹیاں دی جاتی تھی اور خود کھجور کھایا کرتے تھے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیدیوں کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم دیا. باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کیجیے. جب قرآن آپ کو قیدیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس طرح سے قرآن غلامی کے تصور کو ختم کرتا ہے. انسان کی غلامی کرے قرآن کبھی نہیں کہتا. قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی غلام بن کر کے رہو. کوئی انسان کسی انسان کو غلام نہ بنائے بلکہ سارے انسان صرف ایک اللہ کا غلام بن کر کے رہیں. کوئی مالک بن کر کے نہ رہے، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے جو سب کا مالک ہے. قرآن ہمیں اور آپ کو اس بات کا تصور دلاتا ہے. لہذا قرآن نے آہستہ 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 غلامی کے تصور کو ختم کرنا شروع کیا. وہ کیسے آپ دیکھ لیجئے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غلامی کے تصور کو مٹاتے ہوئے فرمایا کہ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، کہ جو آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے. قرآن یہاں پہ ایک غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیتا ہے. اسی طریقے سے عربوں میں یہاں ایک زہار پایا جاتا تھا کہ لوگ اپنی بیوی کی پیٹھ کو اپنی ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دیا کرتے تھے. چنانچہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہار کر لیا ان سے، اور انہوں نے اپنی بیوی کی پیٹھ کو اپنی ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دے دی، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تمہیں طلاق. اب ان کی بیوی اڈھیڑ عمر کو پہنچ چکی تھی، شوہر بوڑھے ہو چکے تھے، بچے تھے ان کے. اب یہ آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور آ کر کے رونا دھونا شروع کر دی کہ میرے شوہر نے مجھ کو طلاق دے دیا ہے. تو کیا کہا؟ انہوں نے میری پیٹھ کو اپنی ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دے دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا بھائی یہاں تو معاملہ تو ایسے ہی طلاق کا معاملہ ہے. خوبصورت جو قرآن کریم کی جو صلح مجادلہ ہے، قد سمع اللہ تجادلوں کا، یہ قرآن کریم کا اس وقت نازل ہوئی باقاعدہ اس سلسلے میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نہیں، ایسا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو کوئی اپنی بیویوں سے زہار کرے تو زہار کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے. تو قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہانہ پیش کیا کہ اس بہانے سے غلامی کے تصور کو مٹایا جائے.
چنانچہ ایک اور موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کے کفارے پہ، سورہ مائدہ کی آیت ہے، قسم کے کفارے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ تو اس طریقے سے اسلام غلامی کے تصور کو آہستہ آہستہ مٹا رہا ہے تاکہ کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہ بنے۔ اسی طریقے سے معمولی گناہ، کسی سے اگر کوئی معمولی گناہ ہو جاتا ہے تو معمولی گناہوں کے نتیجے میں بھی غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کو غلام بنایا اور غلام کو تماچا مارا، اس کو ستایا، اس کو زد و کوب کیا، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس کو آزاد کر دے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس کو آزاد کر دے۔ اسی طریقے سے سورج گرہن کے وقت بھی غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب بھی سورج یا چاند گرہن ہو تو گرہن کے وقت میں ہم غلام کو آزاد کیا کریں۔ اس وقت چاند اور سورج کا گرہن بہت زیادہ لگا کرتا تھا، وقتاً فوقتاً لگا کرتا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت میں غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک آدمی آیا اپنی باندی کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری باندی ہے، ہم نے اس کو تماچا مارا، کسی بات پہ تماچا مارا ہوگا، مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے اسے مارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باندی سے پوچھتے ہیں، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وہ لونڈی انگلی کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی طرف کہتے ہوا اللہ، وہ اللہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، میں کون ہوں؟ وہ لونڈی کہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو حکم دیتے ہیں کہ یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دے۔ چنانچہ اس کو آزاد کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے حدیثوں کے اندر میں کئی ایک واقعات ملے گی کہ کئی ایک صحابی نے باقاعدہ غلاموں کو خرید کر کے آزاد کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے آزاد کیا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی تھی جن کو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے آزاد کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی صحابی غلام تھے، ان کو خرید کر کے آزاد کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ اس زمانے میں غلامی کی تصور کو مٹایا کہ تاکہ کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہ رہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی غلاموں کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اگر غلام ہیں آپ کے پاس میں تو آپ ان کا نکاح کر دیجیے۔ سورہ نور میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم میں سے جن کے پاس میں غلام ہو اور وہ غلام حیثیت کے مالک نہ ہو تو تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کا نکاح کر دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نتیجے میں ان کو اپنے فضل سے اپنے مہربانی سے مالدار بنا دے گا، اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ غلامی کے تصور کو مٹا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلام کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کا حکم دیتے، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارے پاس میں غلام ہے تو تم ان کو اپنے ساتھ میں بیٹھا کر کے کھانا کھلاؤ۔ اگر وہ کھانے سے انکار کر دے تو روٹی کا ایک ٹکڑا 2 نوالا یا 3 نوالا اس کے منہ پہ زبردستی رکھو، اس لیے کہ اس نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے، کھانا بنایا، اپنے ہاتھوں کو جلایا ہے، گرمی کو برداشت کیا ہے، آگ کی تپش کو برداشت کر کے اس سے بڑی مشقت کے ساتھ میں تمہارے لیے کھانا بنایا۔ تو یہاں پہ اسلام ہمیں اس بات کا تصور دے رہا ہے کہ ہماری بیویاں گرچہ ہمارے انڈر میں ہیں، ہمارے ماتحتی میں ہیں، لیکن ہم ان کو غلام بنا کر کے نہ رکھیں۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں
کہ اپنی بیویوں کو اپنی جوتیوں کے نیچے رکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں اسی لائق ہیں, اسی قابل ہیں کہ ان کو اپنی غلام اور اپنی جوتیوں کے نیچے مسل کر کے رکھا جائے. وہ جس وقت ان کو حکم دیں وہ فوراً اس کو کرنے کو تیار ہیں. وہ عورت بیچاری اس کے لیے کھانا بناتی ہے, اس کے لیے کچن میں جاتی ہے, گرمی برداشت کرتی ہے, پسینہ برداشت کرتی ہے, آگ کی تپش کو برداشت کرتی ہے, اپنے شوہر کے من پسند چاہنے کے مطابق کھانا بناتی ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے غلاموں کے منہ پر ایک نوالا, دو نوالا, تین نوالا کھانے سے انکار کر دے, زبردستی رکھو تاکہ اس کو یہ نہ احساس ہو کہ ہم کسی کے غلام ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور شریعت اسلامیہ غلامی کی اس ذہنیت کو مٹایا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کے من میں یہ نہ رہے کہ ہم کسی کے غلام ہیں, کسی کے غلام ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ جو تم اپنے لیے پسند کرو اپنے غلاموں کے لیے وہی پسند کرو, جو تم کھاؤ اپنے غلاموں کو کھلاؤ. یہ مت بھید نہیں ہونی چاہیے کہ تم اچھا کھاؤ اور اپنے غلاموں کو بچا کھچا کھلاؤ, تم اچھا پہنو اور اپنے غلاموں کو اترن پہناؤ. ایسا معاملہ نہیں ہونی چاہیے. غلاموں کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ یہ ہمارے ذہن میں جو بات بیٹھا ہوا ہے, یہ غلامی کی ذہنیت نہ صرف غلامی کے تصور کو مٹایا جا رہا ہے بلکہ ہمارے ذہنوں میں جو غلامی کا تصور بیٹھا ہے اس کو بھی اسلام مٹا رہا ہے. کسی کے انڈر میں اگر کوئی ہے, کسی کے ماتحتی میں کوئی کام کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے غلاموں کو معاف کرو, اپنی ماتحتی میں رہنے والوں کو معاف فرماؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں اپنے غلاموں کو 70 مرتبہ معاف کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اپنے غلاموں کو اگر 70 مرتبہ معاف کرنے کا معاملہ ہے تو 70 مرتبہ معاف کرو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, 1-2 معاملہ پیش آیا, 3 معاملہ پیش آیا, 4 معاملہ پیش آیا, برداشت کرتے ہیں, اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کی چھٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے ذہنوں سے جو ملکیت, جو مالک بننے کا جو تصور ہے اس کو ختم کیجیے. اپنے ذہنوں سے کسی انسان کو غلام بنانے کا تصور کو ختم کیجیے. کوئی انسان کسی انسان کے غلام نہ بنے, سارے انسان صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے غلام بن کر کرتے ہیں. اس طریقے سے غلامی کے تصور کو ختم کرتا ہے اسلام. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ غلام کو بھائی فرمایا. یہ غلام تمہارے بھائی ہیں, یہ غلام تمہارے بھائی ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ غلامی کی دعوت کو قبول کر لیا کرتے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر راستے میں جا رہے ہوں, کوئی ایک لونڈی جو بالکل اننون, بالکل عام سی لونڈی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی تھی اور لے کر کے جاتی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی اس لونڈی کے ساتھ میں چلائے جایا کرتے تھے. اس کا کوئی کام ہوتا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کام کر دیا کرتے تھے. اس کے کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نپٹا دیا کرتے تھے. ذرہ برابر بھی آر اور شرم محسوس نہیں کرتے تھے کہ دیکھو میں غلام کے ساتھ میں چل رہا ہوں. آج حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ لے لیجیے. افلاح نامی ان کا ایک غلام تھا. جب وہ سفر کرتے کرتے فلسطین پہنچے تھے, اور کتنا مشہور واقعہ ہے کہ کبھی یہ غلام کو سوار کر رہے ہیں, کبھی خود سوار ہو رہے ہیں, کبھی دونوں پیدل چل رہے ہیں. اس طریقے سے دونوں چلتے فلسطین میں پہنچتے ہیں. اور جب فلسطین کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو چڑھنے کی باری ان کے غلام کی ہوتی ہے. باوجود اس کے کہ غلام کہتا ہے کہ آپ چڑھیے کیونکہ آپ مالک ہیں, آپ امیر المومنین ہیں, آپ شہر میں انٹر کر رہے ہیں, داخل ہو رہے ہیں تاکہ آپ کو پروٹوکول ملے. لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس برابری کے درجے کو دیکھیے کس طریقے سے اہمیت دیتے ہیں کہ نہیں تمہاری باری ہے, تم چلو. اور اس طریقے سے دونوں اندر میں داخل ہوتے ہیں شہر کے. تو کس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین غلامی کی اس تصور کو ختم کر رہے ہیں. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سنن ابن ماجہ کی حسن درجے کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل آخری کلمات, الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم, نماز کی حفاظت کرو, نماز کی حفاظت کرو, نماز کی حفاظت کرو. خاص طور سے غلاموں کی, اپنے جو ملکیت تمہاری اس کی حفاظت کرو.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت. ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں معاملہ اس کے بالکل الٹا ہے. ہم غلامی کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں لیکن ہمارے ذہن غلام ہیں. ہمارے ذہنوں میں غلامی کا تصور بنا بیٹھا ہوا ہے. تو کس طریقے سے ہم آزادی کا جشن منا رہے ہیں؟ تو لہذا آزادی کا سب سے بڑا تصور یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو غلام نہ بنائے. سارے انسان صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے غلام بن کر رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر میں آزادی اور غلامی کے تصور کو پیش کیا. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نحل کے اندر میں ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. اللہ سبحانہ و تعالی ایک غلام کی مثال پیش کرتا ہے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء. وہ غلام کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا, کسی بات کی ملکیت نہیں رکھتا. لا يقدر على شيء کیونکہ وہ کسی کا غلام ہے. وہ نماز نہیں پڑھ سکتا, وہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتا, وہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر کوئی دین کا کام نہیں کر سکتا. یہی معاملہ ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے نا, کہ ہمارے گھر کے اندر میں کوئی غلام ہو, ہمارے آفس میں, ہمارے دکان میں اگر کوئی اسٹاف ہو تو ہم اس کو نماز کی اجازت نہیں دیتے, ہم اس کو دین کے کاموں کی اجازت نہیں دیتے, دین پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتے, اس کے ساتھ میں ذرہ برابر بھی رعایت نہیں کرتے, کیونکہ ہم مالک بنے بیٹھے ہیں, ہم اس کو تنخواہ دیتے. وہ ہمارا تنخواہ دار غلام ہے, ہمارا تنخواہ دار نوکر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غلامی کی اس تصور کو پیش کرتے ہیں کہ غلام یہ ہے کہ جو کسی کی ملکیت میں ہے وہ کھلے طور پہ فہو ينفق, وہ برابر خرچ نہیں کر سکتا. لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. ہم نے جو اس کو رزق عطا کیا ہے اس رزق میں سے اللہ کے راستے میں بہترین طریقے سے نہیں خرچ کر سکتا, کیونکہ وہ کسی کا غلام بنا بیٹھا, کوئی اچھے کام نہیں کر سکتا. لیکن دوسری طرف وہ ہے کہ جو آزاد ہے. لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. دوسری طرف ایک ایسا آدمی جو غلام ہے, جو بالکل آزاد ہے, اور وہ آزاد ایسا ہے کہ جب چاہے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے جو اللہ نے اس کو رزق دیا ہے, جب چاہے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے, کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں, کوئی اس کو منع کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے هل يستوون, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک غلام جو اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا اور ایک آزاد آدمی جو اللہ کی عبادت کھلی طور پہ کر سکتا ہے, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ, یہ اللہ کی تعریف ہے. اللہ کی تعریف ہے کہ آج ہم آزاد ہیں. ہمیں اس بات کی آزادی ملی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں, ہمیں اس بات کی آزادی ملی ہے کہ ہم کھلے طور سے اللہ کی عبادت کر سکیں, ہمیں اس بات کی آزادی ملی ہے کہ ہم روزہ رکھ سکیں, ہمیں اس بات کی آزادی ملی ہے کہ ہم دین کی ترویج و اشاعت کر سکیں. لیکن اگر اس کے باوجود بھی, ہم آزادی ملنے کے باوجود بھی اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا کر کے نہ رکھیں تو ہم سے بڑا غلام کوئی نہیں ہو سکتا, ہم سے بڑا غلام کوئی نہیں ہو سکتا. فجر کی اذان کے لیے, فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا, آؤ اللہ کی غلامی کی طرف آؤ. لیکن اگر اسی فجر کے وقت میں 4 بجے میں کہہ دیا جائے کہ فلاں اسکالرشپ ملنے والا ہے, وہاں پہ آپ کو لائن لگانی ہے, فلاں جگہ آپ کو کچھ ملنے والا ہے, وہاں آپ کو لائن لگانی ہے, وہاں آپ کو ٹوکن ملے گا, وہاں آپ کو نمبر ملے گا, دیکھیے 3 بجے رات سے لوگ جا کر کے لائن لگائیں گے. کس کی غلامی کر رہے ہیں لوگ؟ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تائسا عبد الدینار و عبد الدرہم. دینار کا بندہ, دینار کا غلام, اور دینار اور درہم کا غلام, یہ بندی وہ لوگ ہیں جو مادہ پرست لوگ ہیں, جو دنیا کی طرف بھاگتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دینار اور درہم کے غلام کہہ رہے ہیں, اللہ کے غلام نہیں ہیں. جو لوگ اپنے نفس کی پرستش کرتے ہیں, جو لوگ اپنے نفس کا غلام بن کر کے رہے, وہ اللہ کا غلام کبھی نہیں بن سکتے. کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا آپ نے اس ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو غلام بنا کر کے رکھا ہوا, اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے, کوئی اللہ کی پیروی, اللہ کی بندگی نہیں کر رہا.
تو ہمیں اسلام اس بات کو حکم دیتا ہے کہ سارے کے سارے انسان صرف ایک اللہ کی غلام بن کر کے رہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم کھلے طور سے نماز پڑھ سکیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا وہ دور تھا، مکہ کا وہ دور تھا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کھلے طور سے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، کھلے طور سے دین کی ترویج و اشاعت نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج الحمدللہ ہمیں اتنی آزادی ملی ہے کہ ہم دین کا کام بھی کر سکیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کھلے طور سے عبادت بھی کر سکیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی خدمات کو بھی انجام دے سکیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی، آزادی ملنے کے باوجود بھی، اگر ہم اللہ کا غلام بن کر کے نہ رہیں، آزادی ملنے کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کے دین کی خدمت نہ کر سکیں، آزادی ملنے کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کے آگے سر نہ جھکا سکیں، تو ہم سے بڑا غلام دنیا کا مادہ پرست ہونے کا اور اسی طریقے سے دینار اور درہم کا غلام ہونے کا، اس سے بڑا تصور کوئی بھی پیش کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے غلام بن کر کے مت رہیے، اللہ کا غلام بن کر کے رہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو جس بات کی تعلیم دے رہے ہیں اور جس بات کا حکم دے رہے ہیں اس کو کیجئے، تب جا کر کے آپ صحیح معنوں میں آزاد ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کی غلامی کو اتار کر کے پھینک دیا، اللہ کی غلامی کو آپ نے چھوڑ دیا اور لوگوں کی غلامی میں آ گئے، دینار اور درہم کی غلامی میں آ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی حسن درجے کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کے دنیا کے راستے پہ چلا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اسی راستے پہ اللہ کھڑا کر دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رخ کو اسی طرف موڑ دیتے ہیں اور لوگ اسی طرف بھاگتے چلے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی کو چھوڑ دیتے، اللہ کی عبادت کو دل سے نکال دیتے، اللہ کے حکام اور فرامین کو نہیں قبول کرتے، وہ صرف دنیا دار بن کر کے رہتے ہیں اور دنیا کے جو فرامین ہیں، دنیا کے جو احکام ہیں، انہی کی غلامی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو پھیر دیا، اللہ نے ان کو چمک دمک دکھلا دیا، دنیا کا اسی چمک دمک میں مبتلا ہے۔ قرآن کریم میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ میں جو جنت کا جو تصور دلایا ہے، جو آزادی کا تصور دلایا ہے، ان کے دماغ میں کچھ بات نہیں بیٹھ پاتی۔ اس لیے اللہ کے واسطے جشن منائیے، لیکن ایسا نہیں ہونی چاہیے کہ جشن میں آپ اس طریقے سے کھو جائیں کہ آپ اسلام کے دھجیاں اڑا دیں، اسلام کے حکام اور فرامین کو پس پش ڈال دیں۔ ہماری جو نسل ہے اس کے اندر میں اس آزادی کا تصور ہونی چاہیے۔ کیا آزادی کا تصور؟ یہ ہونی چاہیے کہ ہم صرف ایک اللہ کا غلام بن کر کے رہیں، ہم صرف ایک اللہ کا غلام بن کر کے رہیں، ایک اللہ کے فرامین کا غلام بن کر کے رہیں، تب جا کر کے صحیح معنوں میں ہم آزاد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو آزادی کے معنی اور مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ذہنوں میں جو غلامی کا تصور بنا بیٹھا ہے، ہمیں اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام طرح کی غلامی کے جو ذہنیت ہے اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین اس وقت عالم اسلام میں جہاں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، خصوصاً فلسطین کے اندر میں جہاں بمباری کی جا رہی ہے، جہاں مسلمان بچے اور بچیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، الہ العالمین ہم اس منبر سے تجھ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہمارے فلسطینی بھائی کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے فلسطینی بھائی کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے فلسطینی بھائی کی مدد فرما، الہ العالمین دنیا کے اندر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں الہ العالمین تو ان سب کی مدد فرما، الہ العالمین ہماری مدارس کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے علماء اور ہمارے ائمہ اور ہمارے دعات کی حفاظت فرما، الہ العالمین جو دین کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، جو دین کی خدمات میں لگے ہوئے ہیں، الہ العالمین جان اور مال سے جو لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں، الہ العالمین تو ان سب کو مدد فرما، الہ العالمین تو ان سب کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما، جو رزق حلال کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں ان کی جد و جہد میں کامیابی عطا فرما، الہ العالمین جو رزق حلال کے لیے مشقت کر رہے ہیں الہ العالمین تو ان کی مشقت میں کامیابی عطا فرما، الہ العالمین جو ہمارے بچے اور بچیاں امتحانات دے رہے ہیں الہ العالمین تو ان کی امتحانات میں کامیابی عطا فرما، الہ العالمین جو ڈگریاں لے کر کے گھوم رہے ہیں اور پریشان ہیں الہ العالمین تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، الہ العالمین جو ہمارے بچے اور بچیاں محنت اور مشقت کر رہے ہیں الہ العالمین تو ان سب کو کامیابی عطا فرما، الہ
العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔